اس کا نام حسد ہے۔ حسد کے متعلق آج آپ حضرات کے سامنے چند گزارشیں پیش کرنی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو حسد سے بچ جاؤ۔ فرمایا ان الحسد، جو حسد ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے الفاظ میں شک ہے یا حضور نے حطب لکڑی کا لفظ استعمال فرمایا یا حضور نے سوکھی ہوئی گھاس کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرمایا حسد اتنی تیزی سے انسان کی نیکیوں کو ختم کرتا ہے کہ جتنی تیزی سے ایک آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر آگ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آگ ہوتی ہے وہ تیزی سے چلتی ہے اور تیزی سے ختم کر دیتی ہے، اور دوسری آگ ہوتی ہے وہ سلگتی ہوئی چیز کو ختم کرتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں اس واقعے کا ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پھر آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھلائے، پھر تمام فرشتوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرشتوں سے کہا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ تو فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا یا باری تعالیٰ ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا کہ آپ نے سکھایا، ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم تم بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے جب وہ نام سنائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو میں یہ مقام دے رہا ہوں کہ سارے کے سارے فرشتے آدم کو سجدہ کرو۔ تو قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ سب سے پہلے اس نے تکبر بھی کیا اور حسد بھی کیا کہ یہ نعمت آدم علیہ السلام کو کیوں ملی، یہ نعمت کا حق تو میرا تھا، ان سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے۔ تو اس دنیا میں سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا، اور حسد کرنے کا جو لازمی نتیجہ جو حسد کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی نعمت پر ہمیشہ اعتراض رہتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، یہ تمہاری نیکیوں کو اس آگ کی طرح کھا جاتا ہے جو آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اندر ہی اندر انسان کی نیکیاں حسد ختم کر دیتا ہے۔ اور حسد کے دو بنیادی اسباب ہیں جس وجہ سے انسان کو حسد ہوتا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، جب یہ انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے اس کے نتیجے میں پھر انسان حسد کا شکار ہوتا ہے۔ اب جو بندہ دنیا کی چیزوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اب اگر وہ دیکھے وہ چیز کسی کو ملی ہے، اب اس کے دل میں اس چیز کی محبت ہے، یہ محبت انسان کے دل میں حسد کا سبب بن رہی ہے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے حسد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے سے جب کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس بغض کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، جبکہ یہ ایسی بیماری ہے آخرت تو آخرت یہ انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتی۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے جس کو ترجمہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ حسد کرنے والے کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب اس میں حکمت یہ ہے کہ آگ پہلے تو اس لکڑیوں کو جلاتی ہے، جب وہ لکڑی جل جاتی ہے
تو پھر اس آگ کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، جلانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح حاسد آدمی جب دوسروں کی نعمتوں کو تو نہیں کچھ کر سکتا، اس کی نعمت تو نہیں چھین سکتا، وہ پھر اپنا نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ میں مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حسد کرنے والے کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے۔ اس کا بہترین علاج جو قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 3 جہان، 3 عالم بنائے ہیں۔ وہ 3 جہان کون سے ہیں؟ پہلا جہان اللہ تعالیٰ نے بنایا جسے ہم عالم جنت کہتے ہیں، جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، کوئی انسان کو غم نہیں، فکر نہیں، پریشانی نہیں۔ اور اس کے برعکس دوسرا عالم جہنم ہے، جہاں پر پریشانیاں ہی پریشانیاں، خوشی کا کوئی نام نہیں۔ اور ان دونوں کا درمیان عالم دنیا ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ کوئی شخص یہاں پہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ساری زندگی خوشیاں ملی، غم کوئی نہیں ملا، اور کوئی یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے ساری زندگی غم ملے، خوشی کوئی نہیں ملی۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 جہانوں کا درمیان بنایا، اس میں خوشی بھی رکھی، غمی بھی رکھی، راحت بھی رکھی، تکلیف بھی رکھی، نیکی بھی رکھی، بدی بھی رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی، کسی کو کوئی نعمت دی۔ انسان ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، زندگی میں اس کو کبھی حسد نہیں ہوگا۔ ایک انسان کے پاس اپنا گھر ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ فلاں کے پاس بنگلہ ہے، اگر وہ یہ دیکھے گا تو حسد کا شکار ہو جائے گا۔ وہ یہ دیکھے کہ ایسے بھی میرے بھائی ہیں جو کرائے پہ رہتے ہیں، کرائے پہ رہنے والا یہ دیکھے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کرایہ دینے کے پیسے نہیں، وہ جھگیوں میں رہتے ہیں۔ گاڑی والا یہ دیکھے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل بھی میسر نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو وہ راحت میں رہے گا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو ترقی کرے گا۔ کہ میرا یہ بھائی 5 وقت کا نمازی ہے، میں 3 پڑھتا ہوں، وہ بھی حضور کا ماننے والا، میں بھی حضور کا ماننے والا، وہ اگر 5 پڑھ سکتا ہے تو میں بھی 5 پڑھ سکتا ہوں۔ 5 نمازیں پڑھنے والا دیکھے کہ فلاں آدمی تلاوت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، وہ بھی حضور کا امتی ہے، میں بھی حضور کا امتی ہوں، وہ 5 نمازوں کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو میں بھی تلاوت کر سکتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنا تجربہ بیان کیا، فرمایا ایک وقت تک میں دنیاوی اعتبار سے بہت امیر لوگوں کے محلے میں رہا، اور جتنی دیر میں ادھر رہا پریشانی کا شکار رہا۔ میں دیکھتا تھا اس کا لباس بڑا شان